بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیکنڈ ایئر اردو کے لیکچر نمبر 13 میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور الحمدللہ امید کرتا ہوں کہ تمام طلبہ خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پچھلے لیکچرز میں ہم نے جو ہے وہ جو ہمارا آخری لیکچر تھا بالکل اس کے اندر ہم نے ایک نیا چیپٹر شروع کیا تھا جو کہ سمانے اور شخصیت کے حوالے سے تھا، جس کا نام تھا ڈپٹی نذیر احمد کی کہانی۔ تو ڈپٹی نذیر احمد صاحب کے حوالے سے جو چیپٹر لکھا گیا ہے اور وہ لکھنے والے ان کے اپنے شاگرد ہیں جن کا نام ہے مرزا فرحت اللہ بیگ۔ ان کے طرز تحریر کے اوپر ہم نے جو ہے وہ پچھلے لیکچر کے اندر بات کری تھی اور اس کے بعد پھر ہم نے لیکچر کے اندر کچھ بلند خوانی بھی شروع کر دی تھی کہ جو اس لیکچر کے اندر لکھا ہوا، اس چیپٹر کے اندر لکھا ہوا کیا ہے، اور اس کے حوالے سے ہم نے سب سے پہلے یہ دیکھا تھا کہ ڈپٹی نذیر احمد صاحب کے حوالے سے یہاں پر یوں سمجھ لیں کہ ان کی زندگی اور ان کے احوال کے حوالے سے جو ہے وہ کچھ باتیں اس چیپٹر کے اندر موجود ہیں۔ تو آئیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے پچھلے لیکچر کے اندر کیا پڑھا تھا، پھر اس کے بعد ہم مزید جو ہے وہ اس کی بلند خوانی شروع کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ صفحہ نمبر 83 پر دیا ہوا ہے، تو آپ بھی میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنی کتابیں بھی جو ہے وہ اوپن کر لیں۔ جی، یہ ہمارا چیپٹر چل رہا تھا ڈپٹی نذیر احمد۔ سب سے پہلے جو ہے وہ مرزا فرحت اللہ بیگ صاحب نے یہاں پر ڈپٹی نذیر احمد صاحب کے حوالے سے ان کا جو حلیہ مبارک تھا، ان کا جو حلیہ تھا کہ وہ کیسے جو ہے وہ دکھتے تھے، اس حوالے سے یہاں پر کچھ بات کری تھی کہ وہ کیسے تھے۔ تو شروع میں بات بتائی انہوں نے کہ جو ہے وہ ان کا رنگ جو ہے وہ سانولا سا تھا اور جو ہے وہ ان کا قد جو ہے وہ ذرا سا لمبا تھا اور بدن ان کا جو ہے وہ ذرا ڈھیلا ڈھالا سا تھا، بہت زیادہ چست نہیں تھے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بتایا تھا کہ وہ ترکی ٹوپی لگایا کرتے تھے، لمبی سی ٹوپی پہنا کرتے تھے۔ اسی طرح جو ہے وہ تھوڑے سے جو ہے وہ مزاج کے اندر تھوڑے سے سست تھے، یعنی کہ اٹھنے بیٹھنے میں ذرا سی جو ہے وہ سستی رکھا کرتے تھے، زیادہ یوں سمجھ لیں کہ اٹھنے بیٹھنے میں ان کو دقت ہوتی تھی، تھوڑے سے وزن دار بھی تھے۔ تو یہ ساری باتیں یہاں پر ہوئی تھیں۔ ہم اس کو آگے بڑھاتے ہیں، یہ والے پیراگراف تک ہم نے پڑھ لیا تھا، یہاں سے ہم نے جو ہے وہ شروع کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے آنکھیں چھوٹی چھوٹی ذرا اندر کو دھسی ہوئی تھیں، بھویں گھنی اور آنکھوں کے اوپر سایہ فگن تھیں، آنکھوں میں غضب کی چمک تھی۔ وہ چمک نہیں جو غصے کے وقت نمودار ہوتی ہے، بلکہ یہ وہ چمک تھی جس میں شوخی اور ذہانت کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ اگر میں ان کو مسکراتی ہوئی آنکھیں کہوں تو بیجا نہ ہوگا۔ مسکراتی ہوئی آنکھیں یعنی کہ ان کی آنکھوں کو دیکھ کر لگتا تھا کہ مسکرا رہی ہیں، اور ذہانت ان کی آنکھوں سے ٹپکتی تھی کہ بہت ذہین انسان ہے۔ لازمی بات ہے ہمیں ان کی ذہانت کا اندازہ ان کے جو یوں سمجھ لیں ان کے جو ناولز ہیں اس سے اندازہ کریں کہ وہ واقعتاً ماشاءاللہ ذہین آدمی تھے اور سمجھتے تھے معاشرے کو۔ اس کے بعد آگے لکھا ہوا ہے کہ کلہ جبڑا بڑا زبردست پایا تھا۔ صحیح، کلہ اور جبڑا دونوں ایک ہی چیز ہوتی ہے، جو ہمارے جو منہ کی ہڈی ہوتی ہے سائڈوں کی جس کے اوپر دانت ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں جبڑا۔ تو کہنے بڑا زبردست پایا تھا، بہت بڑا سا تھا وہ، چونکہ دہانہ بھی بڑا تھا اور پیٹ کے محیط نے سانس کے لیے گنجائش بڑھا دی، اس لیے نہایت اونچی آواز میں بغیر سانس کھینچے بہت کچھ کہہ جاتے تھے۔ یعنی کہ دہانہ بھی بڑا تھا، دہانہ کہتے ہیں منہ کو، صحیح، ان کا منہ بھی بڑا تھا اور پیٹ بھی چونکہ بڑا تھا تو سانس ان کی لمبی ہو گئی تھی اس طرح، تو وہ بغیر سانس کھینچے یعنی کہ سانس توڑے بغیر وہ بہت کچھ ایک ہی جملے کے اندر کہہ جاتے تھے، یعنی کہ بہت تیزی سے گفتگو کرتے ہوئے ایک ہی سانس کے اندر بہت سارے باتیں جو ہے وہ کہہ جاتے تھے۔ آواز میں گرج تھی مگر لوچ کے ساتھ۔ صحیح ہے، آواز میں گرج تھی، لوچ کا مطلب ہوتا ہے یوں سمجھ لیں لچک اور نرمی۔ صحیح ہے، گرج کے ساتھ بولتے تھے لیکن ذرا نرمی بھی تھی آواز میں۔ کوئی دور سے سنے تو یہ سمجھے کہ مولوی صاحب کسی کو ڈانٹ رہے ہیں، لیکن پاس بیٹھنے والا ہنسی کے مارے لوٹ رہا ہو۔ صحیح ہے، لوٹ رہا ہو یعنی کہ لوٹ پوٹ ہونا، یعنی کہ وہ ہنسی سامنے جو ان کی باتیں سن رہا ہوتا وہ تو ہنس کے جو ہے وہ بالکل ہی جو ہے وہ لوٹ پوٹ ہو جاتا اور وہ ہنستے رہتا۔ تو وہ اتنے زیادہ جو ہے وہ یعنی کہ مزاحیہ انسان تھے اور مذاق کرنے والے آدمی تھے۔ جوش میں آ کر جب آواز بلند کرتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ ترم بج رہا ہے۔ ترم کے معنی یہاں نیچے لکھے ہوئے، اور ترم کہتے ہیں بغل کا بجنا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جیسے جو ہے وہ فوجیوں میں جب خاص کوئی پیغام دینا ہوتا ہے تو ترم بجا کر اور بغل بجا کر جو ہے وہ ان کو بلایا جاتا ہے، متوجہ کیا جاتا ہے، یہاں پہ وہی مراد ہے۔ اسی لیے بڑے بڑے جلسوں پر چھا جاتے تھے اور پاس اور دور بیٹھنے والے دونوں کو ایک ایک حرف صاف صاف سنائی دیتا تھا۔ ناک کسی قدر چھوٹی تھی اور نتنے بھاری۔ صحیح ہے، ناک چھوٹی تھی اور نتنے بھاری کا مطلب کیا، نتنے بڑے تھے۔ نتنے کسے کہتے ہیں، ناک کے جو سوراخ ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں نتنا۔ ایسی ناک کو گواروں کی اصطلاح میں گاجر اور دلی والوں کی بول چال میں پھلکی کہا جاتا ہے۔
پھلکی اصل میں یہ دلی کے خاص جو ہے وہ اصطلاح ہے جس کے معنی ہوتے ہیں کہ ایسی روٹی جو چھوٹی ہو اور موٹی ہو، یعنی کہ نرم روٹی ہو اور چھوٹی سی بنی ہوئی ہو اور پھولی ہوئی ہو، خوب پھولی ہوئی روٹی ہو، یعنی کہ موٹی، دکھنے میں موٹی نظر آ رہی ہو، تو ایسی ناک کو پھلکی کہتے تھے دلی والے۔ گو متانت چھو کر نہیں گئی تھی، لیکن جسم کے بوجھ نے رفتار میں خود بخود متانت پیدا کر دی تھی۔ متانت کے معنی ہوتے ہیں سنجیدگی، تو یعنی کہ ویسے تو سنجیدہ بالکل نہیں تھے، ہر وقت جو ہے وہ ہنسی مذاق اور جو ہے وہ یعنی کہ ان کی گفتگو کے اندر جو ہے وہ ہر وقت جو ہے وہ ہنسنا ہنسانا رہتا تھا، لیکن اپنے جسم کے بوجھ کی وجہ سے چونکہ بھاری بھرکم انسان تھے تو ایسا چلتے ہوئے سنجیدگی ظاہر ہوتی تھی کہ جیسے بہت سنجیدہ انسان ہے۔ داڑھی بہت چھدری تھی، چھدری کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت زیادہ گھنی نہیں تھی، آگے خود اس کی وضاحت بھی کر رہے ہیں کہ ایک ایک بال بآسانی گنا جا سکتا تھا، جی بالکل، یعنی کہ آسانی سے گننا کب ہوگا؟ جب ہم جو ہے وہ بال بالکل الگ الگ علیحدہ علیحدہ ہوں گے، گھنی داڑھی نہیں ہوگی۔ کلے تو کبھی قینچی کے منت کش نہیں ہوئے، صحیح ہے، یعنی کہ منت کش کا مطلب ہوتا ہے احسان مند، تو قینچی کا احسان مند یعنی کہ کبھی قینچی کو ضرورت ہی نہیں پڑی کلے پر چلانے کی، کہ کلے کے بال اتنا زیادہ تھے ہی نہیں۔ البتہ تھوڑی پر کا حصہ کبھی کبھی ہموار کر لیا جاتا تھا، تھوڑی پہ زیادہ بال تھے، گالوں پہ زیادہ بال نہیں تھے۔ داڑھی کی وجہ قدرت نے خود فرینچ فیشن بنا دی تھی، یعنی کہ قدرتی طور پر وہ فرینچ داڑھی آپ لوگوں نے جانتے ہیں سب، فرینچ داڑھی کسے کہتے ہیں؟ جو صرف بالکل یعنی کہ نیچے صرف تھوڑی کے پاس داڑھی ہوتی ہے اور باقی کلوں پہ داڑھی نہیں ہوتی، اس کو کہتے ہیں فرینچ، تو ان کی قدرتی طور پر ویسے ہی تھی۔ بالوں میں سے تھوڑی اس طرح دکھائی دیتی تھی جیسے ایکس ریز ڈالنے سے کسی بکس کے اندر کی چیز، یعنی کہ تھوڑی نظر آتی تھی ان کی داڑھی ہونے کے باوجود بھی تھوڑی جو ہے وہ ان کی نظر آیا کرتی تھی۔ جی، تھوڑی چوڑی ان کے ارادے کے پکے ہونے کا اظہار کرتی تھی، چوڑی، اچھا تھوڑی ان کی تھی بھی بڑی سی نا، چوڑی سی، تو یعنی کہ گویا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جس کی تھوڑی جو ہے وہ چوڑی ہو تو وہ اپنے ارادوں کا پکا ہوتا ہے، تو یہ حقیقت بھی تھی کہ ڈپٹی صاحب جو ہے وہ اپنے ارادوں کے پکے انسان تھے۔ اچھا، گردن چھوٹی مگر موٹی تھی، لیجئے یہ ہے مولوی نذیر احمد خان صاحب۔ جیسے اب گردن کے حوالے سے انہوں نے آگے بتایا کہ گردن چھوٹی سی تھی لیکن جو ہے وہ تھوڑی موٹی تھی۔ اب یہاں پر جو ہے وہ انہوں نے حلیہ مکمل کرا۔ اب آگے دیکھیں کیا بتا رہے ہیں جو ہے وہ فرحت اللہ صاحب۔ اب مولوی صاحب کی مصروفیتوں کا حال لکھتا ہوں۔ ان کے نظام اوقات میں گرمی اور جاڑے کے لحاظ سے کچھ تغیر ہو جاتا تھا، صحیح ہے، جاڑا کہتے ہیں سردی کو، چونکہ سردی میں جو ہے وہ دن چھوٹے ہو جاتے ہیں، گرمی میں دن بڑے ہو جاتے ہیں، تو ان کے جو ہے وہ کاموں کے اندر بھی جو ہے وہ تغیر آ جایا کرتا تھا۔ وہ ہمیشہ بہت سویرے اٹھنے کے عادی تھے، گرمیوں میں اٹھتے ہی نہاتے اور ضروریات سے فارغ ہو کر نماز پڑھتے۔ ان کی صبح کی اور عصر کی نماز کبھی ناغہ ہوتی تھی۔ باقی کا حال اللہ کو معلوم ہے، نہ میں نے دریافت کیا اور نہ مجھ سے کسی نے کہا، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ فجر اور عصر کی نماز کی پابندی تو بہت تھی، باقیوں کا جو ہے وہ مرزا صاحب فرما رہے کہ مجھے نہیں پتہ۔ صبح کی نماز پڑھ کر کچھ تلاوت کرتے، ادھر ذرا دن چڑھا، ادھر مولویوں کی جماعت اور خود مولوی صاحب کا ناشتہ داخل ہوا، صحیح ہے، ان کے شاگرد یعنی کہ مولویوں کی جماعت سے ہو رہا تو ان کے کچھ شاگرد تھے۔ اس جماعت میں بخارا، کابل، سرحد وغیرہ کے لوگ تھے، یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ بخارا، کابل، سرحد یہ افغانی اور جو ہے وہ پٹھان لوگ جو تھے، یہ اس جماعت کے اندر وہ لوگ شامل تھے جو ان سے پڑھنے کے لیے آتے تھے۔ ان کی تعداد کوئی 15-16 تھی۔ محنت ایسی کرتے تھے کہ دوسرا کرے تو مر جائے، لیکن ٹھوٹ ایسے تھے کہ مولوی صاحب بھی ان سے زچ ہو جاتے تھے۔ ٹھوٹ کا مطلب نیچے لکھا ہوا ہے بے وقوف، مورک، کوڑ دماغ، یعنی کہ سمجھ ہی نہیں آتی تھی ان کو باتیں، اور زچ ہو جانے کا مطلب کیا، پریشان ہو جاتے تھے۔ خوش مذاقی تو انہیں چھو کر نہیں گئی تھی، یعنی کہ وہ مولویوں کی جماعت ایسی تھی کہ بالکل جو ہے نا مطلب ہنسنا ہنسانا ان کو آتے ہی نہیں تھا گویا کہ، تو ایسے وہ لوگ تھے، ہنسنا ہنسانا بالکل نہیں جانتے تھے۔ اور مولوی صاحب کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ وہ بہت ہی ہنسانے والے آدمی تھے۔ بہرحال یہاں پر اسی کے حوالے سے آگے بھی خوش مذاقی تو انہیں چھو کر نہیں گئی تھی، خوش مذاق کرنا تو کچھ دوسرے کا مذاق بھی نہیں سمجھ سکتے تھے۔ اب ان کے سامنے کوئی مذاق کرتا، کوئی ہنسنے والی بات کرتا تو وہ بھی ہنستے بھی نہیں تھے۔ تو اچھا، متانت اور ادب کا یہ حال تھا کہ آنکھ اٹھا کر مولوی صاحب کو دیکھنا سوئے ادب سمجھتے تھے، دیکھتے بھی نہیں تھے اپنے استاد کو۔ اب ان کے وہ امام اونچے اونچے اور یہ لمبی لمبی داڑیاں دیکھو، اور مولوی صاحب کی حالت کا اندازہ کرو۔ بیچارے ناشتہ کرتے جاتے اور اپنا فرض اتارتے جاتے تھے۔ عالم تھے، دوسروں کو بھی عالم بناتے تھے، لیکن کہا کرتے تھے کہ ان فتح پوری کے ملانوں کو پڑھا کر میرا دل بیٹھ جاتا ہے، صحیح ہے، یہ جو ملا آتے ہیں میرے پاس پڑھنے کے لیے فتح پور کے، ان کو پڑھا کے میرا دل بیٹھ جاتا ہے۔ کیا کہوں، میں ہوں ہنسوڑ اور تو ہے مقطع، صحیح ہے، میں تو بہت ہنسنے ہنسانے والا، ہنسوڑ کے معنی ہوتے ہنسنے اور مقطع کے معنی ہوتے سنجیدہ، بالکل ہی منہ کے اوپر 12 بجے ہوئے، مطلب میرا تیرا میل نہیں کا نقشہ ہے۔ یہ جماعت اٹھی
اور مولوی رحیم بخش صاحب نازل ہوئے، کاغذوں کا مٹھا بغل میں، ہاتھ میں پینسل، کان میں قلم۔ ادھر فتح پوری کی جماعت نے کمرے سے قدم نکالا، ادھر انہوں نے کمرے میں قدم رکھا۔ اب سلسلہ تصنیف اور تالیف شروع ہوا۔ چونکہ آخر میں مولوی صاحب کے ہاتھ میں ریشہ آ گیا تھا، اس لیے لکھوانے کا کام اکثر انہی سے لیا جاتا تھا۔ راشہ کے میں نے آپ کو پتہ ہے کہ ہاتھ میں جو ہے وہ کپ کپاہٹ شروع ہو جاتی ہے، ہاتھ ایسے جو ہے وہ کپ کپاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں راشہ، ٹھیک ہے۔ تو وہ لکھنا مشکل ہو جاتا ہے، لازمی بات ہے قلم بھی ہلتا رہے گا۔ سب سے پہلے کلام مجید اور حمائل شریف کی کاپیوں کی صحت کی جاتی، اس کے بعد مطبع کا حساب دیکھا جاتا، اور پھر جدید تصنیفات کا سلسلہ شروع ہوتا۔ سب سے پہلے قرآن مجید کے حوالے سے جو ان کی مطبوعات تھیں ان کو دیکھتے، وہ پھر باقی کام کرتے۔ یہ کام سمیٹتے 11:30 پونے 12 بج جاتے۔ رحیم بخش صاحب کے اٹھتے ہی کھانا آتا، کھانا کھایا اور پلنگ پر لیٹ گئے۔ ادھر 1:30 بجا اور ادھر ہم دونوں داخل ہوئے، یعنی کہ اپنے بارے میں بتانے کہ اب ہم جایا کرتے تھے، مرزا فرت اللہ صاحب اور دوسرے ان کے جو ہے وہ دوسرے شاگرد۔ ہمارا قدم رکھنا تھا کہ مولوی صاحب اٹھ بیٹھے۔ 3:30 بجے تک ہم سے سر مغزنی کرتے رہے۔ سر مغزنی وہ ایسی گفتگو جو یعنی کہ صرف اور صرف دل لگی کے لیے باتیں کی جاتی ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ اگر کوئی دلچسپ بحث یا قصہ چھڑ گیا تو 4 بج گئے۔ 4 بجے اور مولوی صاحب غسل خانے میں گئے، نہائے دھوئے، کپڑے پہن نکل کھڑے ہوئے۔ پہلے شمس العارفین کی دکان پر ٹھہرے، یہاں بھی ان کا کچھ حساب کتاب تھا، وہاں کا کھاتا دیکھا، جو کچھ لینا دینا تھا دیا اور سیدھے ٹاؤن ہال کی لائبریری میں پہنچ گئے۔ 7 بجے تک وہاں ٹھہرے، جس کو ملنا ہوا وہ وہاں مل لیا۔ 7 بجے وہاں سے اٹھ کر سراج الدین صاحب کی دکان پر آئے، یہاں بھی حساب کیا، یعنی کہ یہ دکانوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہاں پر ان کا لین دین چلتا تھا معاملہ، تو وہ اس کو مکمل کرتے۔ 7 بجے وہاں سے اٹھ کر سراج الدین صاحب کی دکان پر آئے، یہاں بھی حساب کیا، عبد الرحمن کو پڑھایا، گھنٹے بھر یہاں ٹھہر کر مکان پہنچ گئے، کھانا کھایا، کچھ لکھا پڑھا اور 10 بجے سو رہے۔ جاڑے میں پروگرام، یہاں یہ پورے دن کی انہوں نے روٹین بتا دی۔ اب سے وہ سردیوں میں کیا تبدیلی آتی تھی جاڑے کے موسم میں وہ بتا رہے ہیں۔ جاڑے میں پروگرام میں یہ تبدیلی ہو جاتی تھی کہ پہلے صبح ہم پہنچتے تھے، اپنے بارے میں بتا رہے مرزا صاحب کہ ہم پہلے آ جایا کرتے تھے، اس کے بعد وہ مولویوں کی جماعت آئی تھی۔ رحیم بخش صاحب کا نمبر سہ پہر میں آتا تھا، سہ پہر یعنی کہ جو بالکل دوپہر کے بعد جو شام کا وقت ہوتا ہے، تو اس وقت رحیم بخش صاحب آتے تھے۔ تو یہ جو ہے وہ ڈپٹی نذیر صاحب کی مصروفیات کے حوالے سے انہوں نے لکھا، اور یہاں پر آپ کے سامنے لکھا ہوا بھی ہے کہ یہ جو سبق ہے یہ ماخوذ کہاں سے، ڈپٹی نذیر احمد کی کہانی، کچھ ان کی کچھ اپنی زبانی۔ تو یہ ڈپٹی نذیر احمد صاحب تھے آپ کے سامنے، جو ان کے اپنے شاگرد ان کے بارے میں جو بتا رہے تھے کہ وہ کس طرح کی شخصیت تھے اور وہ کس طرح کے انسان تھے۔ تو امید کرتا ہوں یہ چیپٹر آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم نیکسٹ لیکچر میں ہم اس مزید جو ہے وہ آگے بڑھیں گے اور کوئی نیا جو ہے وہ چیپٹر انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، جزاکم اللہ خیراً، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔